خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مطابق مقدس متی اس کے 5ویں باب میں سے ہم سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں آج کے اس مبارک دن کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی ہے کہ ہم سب ایک کلیسیا کی صورت میں، ایک خاندان کی صورت میں خداوند کے گھر میں فراہم ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر، اس کے 14 مقامات پر دھیان و گیان کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ ہم کس طرح اس سے اور اپنے ہمسائے سے محبت کر سکتے ہیں، ہم کس طرح لائق اور واجب طور پر پاشکا کی عید کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج میں خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ریورنڈ فادر کلارنس سیاد جو پیرش پریسٹ ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر روزوں کے دوسرے جمعے کی پاک عبادت میں آپ سب کے ساتھ پاک کلام جو ہے وہ بانٹ سکوں، ہم سب مل کر خداوند کے کلام پر دھیان و گیان کر سکیں۔ اس کے لیے فادر جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے پاکواں کلیسیا کے ساتھ مل کر راکھ کے بدھ سے اپنے مسیحی روزوں کا آغاز کیا۔ یہ ایام، یہ موسم، یہ دن جو ہیں، یہ ہمیں توبہ، تبدیلی، نئی سوچ اور ایمان کی تجدید کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کر کے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے، اپنے ایمان میں اور زیادہ پختہ ہوں، اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ استوار کر سکیں۔ اپنے اندر سے پتھر کا دل جو ہے اس کو نرم دل میں، خداوند یسوع مسیح جیسے دل میں تبدیل کر سکے، اور ان دنوں میں کلیسیا
اور خدا کا پاک کلام ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا رحم، خدا کی معافی، خدا کا پیار جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. اور ان دنوں میں اس لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے باطن کو، اپنے بکھرے پن کو اکٹھا کریں، سمیٹیں اور ہم روحانی طور پر نشو و نما پا سکیں. یہ ایام جو ہیں یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم مصرف بیٹے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. جس طرح وہ اپنے گناہوں پر پچھتایا، جس طرح مصرف بیٹا خدا اپنے باپ سے دور جاتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر وہ خدا اپنے باپ کی طرف لوٹتا ہے، ہمیں بھی کلیسیا دعوت دیتی ہے کہ ان ایام میں ہم مصرف بیٹے کی اس عادات کو، ان باتوں کو جو ہماری زندگیوں میں ہیں، ہم ان کو چھوڑیں، ترک کریں، تاکہ ہم دوبارہ خدا کی طرف رجوع لائیں. یہ موسم جو ہے سب سے بڑھ کر میل ملاپ کا موسم ہے. میل ملاپ خدا کے ساتھ اور اپنے ہمسائے کے ساتھ. کیونکہ راک کے بدھ ہم نے دوسری تلاوت سنی جو اس میں ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ یہ وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. یہ وقت جو ہے یہ خدا سے میل کرنے کا وقت ہے. اس لیے یہ ایام جو ہیں ہمیں قبولیت، نجات اور توبہ کی دعوت دیتے ہیں. اور آج کی جو ہم نے دونوں تلاوتیں سنی ہیں ان میں بھی ہم نے توبہ اور تبدیلی کے بارے میں سنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم اپنے خدا اور اپنے ہمسائے کی محبت میں مضبوط ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی محبت میں بڑھ سکتے ہیں اور خدا سے برکات اور فضائل پا سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آج کی جو ہم نے دونوں تلاوتیں سنی ہیں، پہلی تلاوت حزقیال نبی کے صحیفہ میں سے اور دوسری انجیل مقدس بمطابق مقدس متی میں سے، وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. کیونکہ آج کی پہلی تلاوت اگر ہم نے غور سے سنی ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ گناہ گار کو نہیں بلکہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے. وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے، گناہ گار کو وہ گلے لگانا چاہتا ہے، گناہ گار کی وہ توبہ چاہتا ہے، گناہ گار کی وہ ہلاکت نہیں چاہتا. اس لیے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک شرط جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور سچے دل سے ہم خدا کی طرف رجوع لائیں. آج کی تلاوت میں اپنے بندے کے ذریعے خدا خود یہ سوال اس وقت بنی اسرائیل سے اور آج ہم سے بھی کرتا ہے اور فرماتا ہے، کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آ کر رجوع کرے اور زندہ رہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایام جو ہیں یہ مصرف بیٹے کی طرح خدا کی طرف لوٹنے کے ہیں، تو خدا جو ہے وہ بھی اس باپ کی طرح جو مصرف بیٹے کی تمثیل میں اپنے بیٹے کے لیے باہیں پھیلا کر اس کا انتظار کرتا ہے، خدا ان ایام میں ہمارے لیے بھی اپنی باہیں پھیلا کر ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کب پشیمان ہو، ہم کب توبہ کریں اور ہم اس کی طرف رجوع لائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سنا کہ جو صادق ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرے گا، اگر وہ خدا کے حکموں کی عدولی کرے گا تو اس کی سارے جو اچھے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، وہ جو ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں گے اور وہ سزا کا لائق ہوگا، وہ مرے گا، وہ زندگی نہیں پائے گا. لیکن آج کی جو پہلی تلاوت کی جو آخری آیت ہے اس پر ذرا ہم دھیان و گیان کریں گے. خصوصی طور پر ہم نے سنا چونکہ
وہ شریر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس لیے زندگی پاتا ہے یا کس طرح وہ زندگی پا سکتا ہے، یا کس طرح آج کی جو تلاوت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم خدا کی راہ پر نہیں چلتے تو کس طرح ہم زندگی پا سکتے ہیں۔ چونکہ شریر نے سوچا اور اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں سے باز آ کر رجوع لایا، اس لیے وہ ضرور زندہ رہے گا، وہ مرے گا نہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو سوچتا ہے، اس نے سوچا، لیکن ہم اکثر اوقات جو ہے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، اپنے کام کاج میں ہم اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں جانے یا انجانے میں، ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ We have lost the sense of sin۔ ہمیں جو گناہ ہے، جو ہم سے سرزد ہوتا ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جو ہے گناہ جو ہے وہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا، جس وجہ سے اگر ہم نے توبہ کرنی ہے، اگر ہم نے خدا سے زندگی پانی ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنے گناہ پر سوچیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کو سوچیں گے ہی نہیں، ہم یہ جان ہی نہیں پائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے یا ہم نے خدا کی حکم عدولی کی ہے، تو ہمارا توبہ کا جو عمل ہے وہ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہ کو، اپنے گناہ گار ہونے کو ہم تسلیم تو کریں، ہم اپنے گناہ پر سوچیں تو صحیح۔ جیسے مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کے 15ویں باب میں، جیسے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ مصر بیٹے کی تمثیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ سے دور چلا گیا تو جب وہ ہوش میں آیا، جب اس نے سوچا، جب اس نے اپنے گناہ کو گناہ جانا، پھر ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے مزدور جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، روٹی ملتی ہے ان کو، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں ہوش میں آنے کی، اپنے گناہ پر سوچنے کی، اپنے گناہ کو جاننے کی، اور یہ تسلیم کرنے کی کہ ہم گناہ گار ہیں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر ہی ہم توبہ کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، پھر ہی ہم توبہ کا جو ساکرامنٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ساکرامنٹ آف ریکنسلیشن ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یا اسی کیوں اعتراف کرن جائیے، اسی گرجے کی لین جائیے، کیونکہ گناہ تے ایسا کر دیں ہی رہنا ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کلیسیا کے 5 احکام میں دوسرا اور تیسرا حکم جو ہے وہ اس لیے سکھاتی ہے کہ ہم مقررہ دنوں میں پرہیز کریں اور روزہ رکھیں۔ یہ وہی ایام ہے، یہ وہی موسم ہے، یہ وہی دن ہے، یہ وہی مقررہ وقت ہے کہ جب کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم پرہیزگاری کریں، ہم روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے حکم میں کہ ہم اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں، ہم اعتراف کریں تاکہ ہم پاشکا کے وقت پاک شراکت لے سکیں، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی عید کے لیے لائق اور واجب طور پر تیار کر سکیں۔ ہم یہ جو عبادت ہے، یہ جو پاک قربانی ہے وہ ہم گزرانتے ہیں، اور یہ جو قربانی ہے ہمیں کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ سکھاتا ہے کہ دس از دا ہائیسٹ فارم آف ورشپ۔ یہ ہم مسیحیوں کے لیے، ہم خصوصی طور پر کیتھولک مسیحیوں کے لیے پاک ماس کی قربانی جو ہے یہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عبادت ہے۔ دس از دا ہائیسٹ فارم آف ورشپ، کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہم سب مل کر ایک خاندان کی صورت میں خدا کے حضور اپنی قربانی گزرانتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن
करंथियों की कलीसिया के नाम खत उसके 11वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो नालायक तरीके से, जो वाजिब तौर पर कुर्बानी में हाजिर नहीं होता, वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का गुनाहगार है। जो लायक तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून को हासिल नहीं करता, जो इस कुर्बानी में लायक तौर पर शरीक नहीं होता, वो जो है वो अपने गुनाहों की सज़ा खाता है। वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन का गुनाहगार है, वो अपने गुनाहों की सज़ा खाता है। इसीलिए हमने हर पाक मास में, और आज भी हमने पाक मास की ये कुर्बानी गुजराने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? पेनिटेंशियल राइट। हमने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया, हमने अपने गुनाहगार होने का जो है वो हमने इजहार किया। हमने एक दूसरे से और खुदा से ये इल्तमास की कि हम लायक और वाजिब तौर पर ये पाक मास की जो कुर्बानी है उसको गुजरान सके। लेकिन अक्सर औकात हम पाक मास की कुर्बानी में आते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम दुआ करते हैं, खैरात देते हैं, लेकिन खुदा को हमारी इस कुर्बानी का, इस रोज़े का, खैरात का या इस दुआ का जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं। वो इससे खुश नहीं होता जब तक कि हम एक दूसरे पर रहम नहीं करते, हम एक दूसरे को मुआफ़ नहीं करते। क्योंकि मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील उसके 9वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, होशे नबी की किताब में से उसी सहीफे को कोट करते हुए, कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। आई डिजायर मर्सी नॉट द सेक्रीफाइस। खुदा जो है वो हमारी इन कुर्बानियों को, इन रोज़ों को, इन दुआओं को तब तक वो कबूल नहीं करता, वो उससे खुश नहीं होता जब तक हम अपने बहन भाइयों को मुआफ़ नहीं करते। क्योंकि आज की इंजील मुक़द्दस में ही हमने पढ़ा कि जब तू कुर्बान गाह पर जाए तो वहाँ तुझे अगर याद आए कि मेरे भाई से दुश्मनी है, मेरे भाई से मेरी खलिश है, तो वहीं पे जो है अपनी कुर्बानी को छोड़ और पहले उससे मेल कर। यानी खुदा के हुजूर अपने नजराने, अपने रोज़े, अपनी खैरात, अपनी दुआएं जो हैं वो पेश करने से बढ़कर जो है जो खुदा पसंद करता है वो ये है कि हम पहले एक दूसरे के साथ मेल करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे, एक दूसरे पर रहम करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, तो फिर ही खुदा जो है वो हमें मुआफ़ करेगा, फिर ही खुदा जो है वो हम पर रहम करेगा, फिर हमारे रोज़े जो हैं वो खुदा कबूल करेगा, फिर हम लायक और वाजिब तौर पर उसकी पाशका के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसलिए इन रोज़ों के अयाम में जो तौबा, तब्दीली और मुआफ़ी के अयाम हैं, पोप फ्रांसिस कहते हैं, इफ़ यू कांट फॉरगिव यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। अगर हम एक दूसरे को मुआफ़ नहीं कर सकते, अगर हम एक दूसरे को कबूल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्रिश्चियंस नहीं कहलवा सकते, फिर हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार नहीं कहलवा सकते, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदावंद को प्यार करते हैं और हम अच्छे और सच्चे खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं। क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है कि हम पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब करें, एक दूसरे से हम सुलह और सलामती के साथ पेश आएं, फिर ही वो हमारी इन दुआओं को, इल्तिजाओं को कबूल करता है। मुकद्दस यूहन्ना पहले ख़त के 4 बाब में फरमाते हैं
کہ جو کہتا ہے کہ میں خدا سے پیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اپنے بھائی کو جس کو وہ دیکھ سکتا ہے اگر اس کو وہ پیار نہیں کرتا تو وہ اس خدا کو کس طرح پیار کر سکتا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی سے پہلے میل کریں، ہم پہلے اپنے خاندانوں میں صلح اور سلامتی کو قائم کریں، پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، پھر ہی خدا جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتے ہوئے ہمارے ان روزوں کو، ہماری خیرات کو، ہماری دعا کو، ہمارے ان نیک کاموں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ ایام جو ہیں، یہ تلاوتیں جو ہیں آج جو ہم نے سنی ہیں، ہمیں دعوت دیتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں جس طرح ہر مقدس کا ایک ماضی ہوتا ہے، اسی طرح ہر جو گناہ گار ہے اس کے لیے فیوچر بھی ہے، اس کے لیے مستقبل بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہم خدا کے ہم ان مقدس اور اچھے لوگوں میں شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس کے لیے خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پشیمان ہوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ ہم لائق اور واجب طور پر ہم اس کی پاشگاہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے آئے ہم خدا سے دعا کریں کہ مہربان خداوند سب سے پہلے ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اپنے گناہوں کو جانیں، پہچانیں، ان سے ہم اعتراف کے ساکرمنٹ کے ساتھ معافی طلب کریں، ان سے نجات حاصل کریں، اور پھر ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گلے لگائیں، ان کو معاف کریں تاکہ خدا ہمارے ان روزوں کو، ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔